اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے فرض اس لیے کی گیا تمہارے اوپر تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ قرآن پاک کے اندر متعدد ایسی آیات ہیں کہ جن کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا متقی اور پرہیزگار بننے کا۔ مثلا سورہ الحجرات 26واں پارہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا ہم نے انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، ایک ماں باپ کی ساری اولاد ہے، البتہ ان کو قبیلوں کے اندر اور گروہوں کے اندر ہم نے تقسیم کر دیا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کی پہچان اور شناخت کر سکے۔ یہ بڑائی تکبر اس وجہ سے نہیں بلکہ یہ پہچان کی وجہ سے ہے، لتعارفوا۔ لیکن فرمایا ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر اللہ کے ہاں وہ زیادہ عزت والا ہے، احترام والا ہے، اللہ کی نظروں میں جس کی عزت ہے، فرمایا تم میں سے جو جتنا متقی ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کی عزت ہوگی۔ اسی لیے متعدد عبادات کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ یہ عبادتیں اس لیے تمہارے اوپر فرض کی گئیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مثلا سورہ الحج 17واں پارہ اس کی آخری سورت ہے، اس میں جب حج کے احکامات کا ذکر ہوا اور حج کے دوران ایک چیز قربانی بھی ہے ماہ ذو الحج میں، اللہ تعالیٰ نے جب قربانی کا اور قربانی کے جانور کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم ایک جانور خریدتے ہو، اس کو ذبح کرتے ہو، اس کا خون بھی ہے، اس کی ہڈیاں بھی ہیں، فرمایا اس کا گوشت خون یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، ان جانوروں کے گوشت اور ان کے خون اللہ تک نہیں پہنچتے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اگر اللہ تک پہنچنے والی چیز ہے وہ تمہارے دلوں کی وہ کیفیت ہے جس کو قرآن عزیز فرماتا ہے تقوی۔ اور تقوی ایک ایسی انویزیبل انسان کے دل کی کیفیت ہے جو اس کو نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرتی ہے اور شیطانی اور گناہ والے کاموں سے اس کو روک کے رکھتی ہے۔ اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایک مثال دے کر بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کی۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سفر کرتے ہوئے کیا کبھی تمہیں کسی ایسے رستے پر جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں پر بڑا دشوار اور تنگ سا رستہ ہو اور دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں کانٹے دار، اب آپ نے ایک چھوٹے سے رستے سے گزر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے، لیکن دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں،
انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا ہاں کیوں نہیں، کئی دفعہ ایسا پیدل چلتے ہوئے گزرنا ہوتا ہے کہ ادھر بھی جاڑیاں ہیں ادھر بھی جاڑیاں ہیں، درمیان میں رستہ تنگ ہے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا وہاں سے گزر کے تم کیسے جاتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹے کہ جاڑیوں کے کانٹے وغیرہ ان کے ساتھ نہ الجھیں، اور ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے گزر کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دنیا کی زندگی میں تم اس شاہراہ سے گزر رہے ہو، تمہاری ایک منزل مقصود ہے جہاں تک تم نے پہنچنا ہے، یہاں پر رستے کے اندر کانٹے ہیں، رکاوٹیں ہیں، شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے اور دلوں کے اندر شرارتیں ڈالتا ہے، نفس امارہ وہ اپنے کام کر رہا ہے کہ ان کو کسی طرح ٹریک سے ہٹایا جائے، صراط مستقیم سے ان کو ہٹایا جائے، اور تم اس منزل پہ چلتے ہوئے یہ جتنے کانٹے آتے ہیں ان سے بچتے بچاتے گزرتے چلے جاؤ۔ جب یہ طریقہ کار زندگی گزارنے کا تم اختیار کر لو گے تو اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ۔